ذکر محمد و آل محمد رحمہ السلام بیان فرمانے کے لیے ممبر حسینی پر تشریف لاتے ہیں جناب حافظ الماس حیدر صاحب گجرانوالہ۔ خوشنودی محمد و آل محمد رحمہ السلام بلند صلوات۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب الخلائق والبعیات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الہاشمی اللبتہی المبعوث علی العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ صلوات۔ بار دیگر بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ہم تمام حاضرین کا اس مقدس بارگاہ میں آنا قبول اور منظور فرمائے۔ اس کے علاوہ جو میرے بھائی اپنے اپنے مقام پر رہ کر اپنی شرعی حاجات لے کر اس بارگاہ تک آئے ہیں، خداوند عالم ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ جس میرے مومن بھائی بزرگ کے ہاں خداوند عالم نے ابھی تک اولاد نرینہ کی رحمت سے نہیں نوازا،
اسی ذکر کے صدقے میں خداوند عالم انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جن جن کو خداوند عالم نے اس عظیم نعمت سے نوازا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ تا روز حشر امام انہیں اپنا ماتمی بنا لیں، اور اس قدر ملک کے بحران میں خداوند عالم تمام بانیان مجالس کے خرچ اخراجات، رزق، مال و جان میں برکت عطا فرمائے، اور ہر دعا کی ایک ہی دعا خداوند عالم اپنے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند تر سلام۔ ماحول کی نزاکت کو دیکھ کر یہ دل چاہتا ہے کہ زمانے میں موجود دشمن علی قوتوں کو مولا کے آستانے پر سجدہ ریز ہو کر یہ بتایا جائے کہ علی نام ہے اس بلندی کا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی، کہ مولا کے آستانے پر سجدہ ریز ہو کر زمانے میں موجود دشمن علی قوتوں کو یہ بتلایا جائے کہ علی نام ہے اس بلندی کا، اس بڑائی کا، کہ جہاں پر بنو امیہ کے ظالم اور جابر حکمران اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ چکے، مگر علی آج بھی اللہ کی طرح بڑھائی کا نشان بن کر انسانیت کے نقطۂ افق پر تازہ تراشے ہوئے جھومر کی طرح جھلملا کر اعلان کر رہا ہے کہ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ حیدریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ خداوند عالم نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ جو مسلسل میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَیَکُونُ، کہ میرے حبیب یہ جو نجرانی، یہ جو عیسائی تیرے پاس آ کر دعوت اسلام قبول نہیں کر رہے، تو ان سے کہہ دے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثل بالکل آدم کی سی ہے، کہ جس طرح کہ اللہ نے آدم کو تراب سے خلق کیا تھا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر رسول خدا نے جہاں باقی تمام قبائل کو اپنا نبوت کا خط ارسال کیا تھا، وہاں نجران میں بھی رسول خدا نے اپنا نبوت کا خط ارسال کیا تھا کہ یا مجھ محمد کو محمد الرسول اللہ مانو، یا تلوار لے کے سامنے آ جاؤ، اور اگر تم سامنے آ گئے تو تمہیں پتہ ہے کہ اللہ جسے نبی بنا کے بھیجتا ہے اس کا مددگار بھی خود خدا ہوتا ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ جب یہ خط حواریوں کو، نجرانیوں کو مل گیا، انہوں نے اس خط کو پڑھا تو انہوں نے ایک جرگہ بلایا کہ جس میں تمام بڑے بڑے پادری تھے۔ اس میں جو ابو الحارث سب سے بڑا پادری تھا، وہ کہنے لگا اچھا بتاؤ کہ ہم اس خط کا جواب دے دیں یا اس تعقل اور تدبر سے کام لیتے ہوئے کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو سکے۔
تو سب نے کہا کہ ہم تعقل اور تدبر سے کام لے کر کوئی محکم فیصلہ دیں گے۔ تو خط کے جواب میں جب یہ نجرانی 23 ذی الحجہ کو مدینہ روانہ ہونے کے لیے، مدینہ آنے کے لیے جب یہ آ گئے، تو مدینہ آتے ہوئے جب ابو الحارث کی سواری نے ٹھوکر کھائی اور ٹھوکر کھا کر جب ابو الحارث گرتے گرتے بچا، تو اس کا جو چھوٹا بھائی علقمہ ساتھ تھا، وہ اس نے رسول کے حق میں کچھ برے کلمات بکے۔ جب اس نے برے کلمات بکے تو اس نے کہا خاموش، تو چپ کر جا، تیرے یہ برے کلمات کوئی سن نہ لے، تیرے کوئی یہ برے کلمات سن نہ لے۔ وہ کہنے لگا کہ جب وہ رسول نہیں ہے، ہم اس سے مباہلہ کرنے جا رہے ہیں، اس سے مباحثہ کرنے جا رہے ہیں، پھر تو مجھے اس کے حق میں گستاخانہ کلمات کہنے کیوں نہیں دیتا؟ وہ کہتا ہے کہ کتب سماویہ سے میں مطالعہ کر چکا ہوں کہ جس نبی نے ہمیں اپنے اسلام کی طرف دعوت دی ہے وہ نبی حق ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ وہ نبی حق ہے۔ تو وہ کہنے لگا جب تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ نبی حق ہے، پھر تو اس سے مباہلہ کرنے، پھر تو اس سے بحث و مباحثہ کرنے کیوں جا رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اب اس نے کہا کہ تجھے نہیں پتہ جو ہمارے کلیسا کا سالانہ، جو ہمارے کلیسا کی سالانہ آمدنی ہے وہ 2 لاکھ دینار ہے، اور جو سال بھر میں کلیسا کے چڑھاوے آتے ہیں کہ جس کا میں اکیلا وارث ہوں وہ اس سے علیحدہ ہیں۔ اگر میں نے آج اعلان کر دیا کہ اسلام قبول کر لو تو مجھے بھی پیٹ پر پتھر باندھ کے زندگی بسر کرنا پڑے گی۔ تو پتہ چل گیا کہ ابو الحارث محمد کو محمد تو مانتا تھا مگر محمد الرسول اللہ نہیں مانتا تھا۔ چند سکوں کے لیے، چند دینار کے لیے، کچھ دیر کی حکومت کے لیے اس نے محمد کو محمد نہ مان کر، محمد کو محمد الرسول اللہ نہ مان کر زمانے بھر کی لعنت کو اپنے مقدر میں کر لیا۔ جو محمد کو محمد تو مانتا ہے مگر حکومت کے لیے محمد الرسول اللہ نہیں مانتا۔ اسی طرح آج کے کچھ لوگ بھی ایسے ہیں جو علی کو علی تو مانتے ہیں لیکن کچھ وقت کے لیے، کچھ دینار کے لیے، کچھ وقت کی حکومت کے لیے علی کو علی مان کر علی کو علی جن ولی اللہ نہیں مانتے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جب یہ قافلہ، یہ وفد جب مدینہ کی سرزمین تک پہنچا تو مدینہ سے ایک مقام پہلے انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا کہ جس مقام پر مباہلہ کیا گیا ہے، اسی مقام پر جب انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا تو رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جب ان 70 افراد میں سے 14 افراد منتخب کر لیے گئے تو باقی افراد جو نہیں جا رہے تھے انہوں نے کہا ابو الحارث جب تو ہمیں نجران سے ساتھ لے کر آیا ہے تو مدینہ میں مدینہ میں اس رسول کے حضور کیوں نہیں لے جا رہا؟ تو اس نے کہا کہ دعوے دار ہے نبوت کا، ہم نے اس سے بات کرنی ہے، اس سے تقرار کرنا ہے، اس سے بحث و مباحثہ کرنا ہے۔ میں احتیاط سے کام لے رہا ہوں کہ کوئی بھی اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا نہ کر دے جو قابل گرفت ہوں، کہ جن کلمات کو محمد سہارا بنائے۔ میں وہ افراد لے کر نہیں جاتا۔ 14 افراد کا منتخب کیا ہوا وفد جب مسجد نبوی میں داخل ہوا انہوں نے شرف باریابی چاہی تو رسول خدا نے ان سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تھوڑی سی تغدو کے بعد جب انہوں نے تھوڑی اور کوشش کرنے کے بعد جب رسول خدا نے انہیں منہ نہ لگایا تو مسجد نبوی سے باہر آ گئے۔ جنہیں جانتے تھے ان سے ہم کلام ہو کے کہنے لگے کہ محمد نے ہمیں پیغام بھیجا
भेजा था कि मस्जिद नबवी में आओ, मदीना में आओ, मदीना में आओ और मेरी दावत कबूल करो। दावत पर बुलाकर मोहम्मद हमारी तरफ देखता भी नहीं, तो वो कहने लगे आओ हम उसके पास ले जाते हैं, हम उसके पास ले जाते हैं कि जो मोहम्मद का मिजाज शनास है। जब मेरे मौला के आस्ताने पर, मेरे मौला के दर पर ये आए तो अली ने सर से लेके पाँव तक उनको देखा और कहा क्या इस लिबास में मोहम्मद के सामने गए थे? वो कहने लगे ये हमारा रस्म व रिवाज है, हम रेशमी लिबास ज़ेब तन करते हैं। तो अली ने इरशाद फरमाया कि इस लिबास को उतारो और सादा लिबास ज़ेब तन करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरा रसूल किस कदर खुल्क़ अज़ीम का मालिक है। उन्होंने सादा लिबास पहने और सादा लिबास पहनकर जब रसूल खुदा के हुजूर पेश हुए तो रसूल खुदा ने अस्सलामु अलैकुम करने के बाद कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम के बाद जब थोड़ा सी गुफ्तगू हुई तो अबुल हारिस कहने लगा कि हमारी इबादत का वक्त हो चुका है, हमें इबादत करनी है। ए मेरे भाई अलकमा, तुम घंटियां बजाना शुरू करो। जब अलकमा ने ये सुना तो कहने लगा कि ये रसूल की मस्जिद है, ये मुसलमानों की मस्जिद है। जब इस मस्जिद में हम अपनी इबादत करेंगे तो नतीजा बरअक्स निकलेगा, नतीजा बरअक्स निकलेगा। हम रोला डाल देंगे, हम शोर कर देंगे, नतीजा जब बरअक्स निकलेगा तो हम कह देंगे कि मोहम्मद तो तलवार से दीन देता है, मोहम्मद तो खुल्क़ अज़ीम का मालिक नहीं है। जब इन्होंने खाना काबा से रुख फेर लिया बैतुल मुक़द्दस की तरफ, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख फेर कर जब ये अपनी इबादत करने लगे तो रसूल के प्यारे प्यारे सहाबी आगे बढ़ के रसूल खुदा को कहने लगे कि या रसूल खुदा, हमारी मस्जिद में बैठकर ये अपनी इबादत कर रहे हैं, आप हमें इजाज़त दें, हम इनको रोक दें, हम इन्हें अल्लाह की इबादत करवाएं। ये अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, ये ईसा की इबादत कर रहे हैं, हम इन्हें रोकें, इन्हें ये बताएं कि ईसा अल्लाह के नबी हैं, वो अल्लाह के शरीक नहीं हैं। हम इन्हें बताएंगे कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। तो रसूल खुदा ने ऐलान कर दिया, क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा ला इकराहा फिद्दीन, के दीन में कोई जबर नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका कि दीन में कोई जबर नहीं, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। जब थोड़ी सी इबादत करने के बाद उन्होंने मोहम्मद की तरफ देखा और कहा कि मोहम्मद, जब तूने हमें दावत के लिए बुला लिया है तो पहले हम पर तू ये वाज़ेह कर कि तेरे नज़दीक ईसा का मकाम क्या है जी, कि तेरे नज़दीक ईसा का मकाम क्या है। अब रसूल खुदा ने सूरह मरियम की आयात की तिलावत करना शुरू की। रसूल खुदा ने फरमाया काफ हा या ऐन स्वाद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इम्रअती आक़िरन फ़हब ली मिन लदुनका वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आल याकूब वजअलहु रब्बी रज़िया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लि समिया फ़कुली वशरबी वक़र्री ऐना फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशरि अहदन फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा वकुन्तु नसिय्यन मनसिया क़ाल इन्नी अब्दुल्लाहि आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। जब रसूल खुदा ने इन आयात की तिलावत फरमाई कि 3 दिन का ईसा कह रहा है कि अल्लाह ने क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, कि मैं अल्लाह का बंदा बन के आया हूँ, व आतानियल किताब, और अल्लाह ने मुझे एक किताब अता की है, वजअलनी नबिय्या, और अल्लाह ने मुझे अपना नबी बना के भेजा है। कौन कह रहा है? 3 दिन का ईसा कह रहा है, 3 दिन का ईसा कह रहा है कि अल्लाह ने मुझे अपना बंदा बना के भेजा, वजअलनी नबिय्या, और मुझे नबी बना के भेजा, व आतानियल किताब, और अल्लाह ने मुझे किताब अता की। तो मुझसे ये सवाल करो कि वो किताब कहाँ थी? हजरत ईसा ने अपने सीने से लगाई नहीं, वो किताब सीने से नहीं लगी थी। हजरत ईसा ने वो किताब कंधों पे उठाई नहीं, हजरत ईसा ने वो किताब कंधों पर भी नहीं उठाई थी, क्योंकि कुरान ने कह दिया कि हजरत ईसा ऐलान कर रहे हैं वजअलनी नबिय्या व आतानियल किताब, कि अल्लाह ने नबी बना के भेजा और किताब का इल्म दे के भेजा। तो पता चल गया कि हजरत ईसा वो किताब अपने साथ लेके नहीं आए थे, किताब का इल्म लेके आए थे। 3 दिन का ईसा जो हमारे रसूल का उम्मती है वो कह रहा है कि मैं किताब का इल्म लेके आया हूं, तो मोहम्मद 40 साल के बाद कैसे नबी बन सकता? बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हाथ उठा के नाराए हैदरी।
درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عیسیٰ ہمارے نبی کا امتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں پر بعض نبیوں کو حق کے فضیلت بخشا، کہ کچھ نبیوں پر حق کے فضیلت بخشا۔ اس سے آگے خداوند عالم اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے جو نبیوں کو چن لیا ان کو رسول بنا دیا، اور تمام رسول ایک دوسرے کے برابر نہیں بلکہ 313 رسولوں میں سے ہم نے کچھ رسولوں کو چن لیا۔ اب یہ کچھ رسول بھی برابر نہیں، ان میں سے جو 5 اولی العزم ہیں وہ تمام رسولوں پر سردار ہیں، تمام رسولوں سے اولا ہیں، تمام رسولوں پر برتر ہیں۔ اب یہ 5 رسول بھی برابر نہیں، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے ارواح انبیاء، مجھ سے اللہ ارواح انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے کہ آخر میں آئے گا ایک رسول جس کو میں کتاب بھی دے دوں گا، جس کو میں حکمت بھی دے دوں گا، اور جس کو میں نبوت بھی دے دوں گا، اس کی مدد کا، اس کی نصرت کا تمام انبیاء مجھ سے وعدہ کرو۔ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں۔ قالوا فاشهدوا، اللہ نے کہا تم سب ایک دوسرے کے گواہ بنو۔ فانا معکم من الشاہدین، تم سب پر تمہارا گواہ میں بنتا ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اگر کوئی نبی یہ وعدہ کر کے نبی کی نصرت کا، نبی کے اوپر ایمان لانے کا، اس نبی کے وعدہ کر کے اگر کوئی نبی پھر گیا فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اگر کوئی نبی اپنے وعدے سے مکر گیا تو وہ نبی نہیں بلکہ فاسقین کے گروہ میں شامل کیا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ اللہ عالم ارواح میں تمام انبیاء کی ارواح سے وعدہ لے رہا ہے کہ اگر کوئی نبی اپنے وعدے سے پھر گیا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، تو وہ نبی نہیں رہے گا بلکہ وہ فاسقین میں سے شامل ہو جائے گا، فاسقین کے گروہ میں چلا جائے گا۔ تو میں مانتا ہوں آدم تم صفی اللہ ہو، نوح تم نجی اللہ ہو، ابراہیم تم خلیل اللہ ہو، موسیٰ تم ذبی اللہ ہو، عیسیٰ تم روح اللہ ہو، موسیٰ تم کلیم اللہ ہو، ہم سب تسلیم کرتے ہیں، مگر تمام انبیاء کی نبوت کا دار و مدار ہے اقرار نبوت محمدی پر، اور اسی محمد کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو میری نبوت کا کوئی بھی کام نہ کیا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ ہاتھ اٹھا کے حیدری، بہت شکریہ آپ کا بچے، بہت شکریہ آپ کا، خدا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اسی طرح مقام عظمت رسول بیان کرتے ہوئے مجھے ایک واقعہ ذہن میں آ گیا ہے کہ ایک یہودی رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ اے یتیم عبداللہ تو مجھے بتا کہ تو افضل ہے کہ حضرت موسیٰ؟ توجہ فرمائیے گا، توجہ ہے کہ تو افضل ہے یا حضرت موسیٰ افضل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ کو عصا بخشا ہے، بار سے خود خدا نے براہ راست کلام کیا ہے، تو تو مجھے بتا کہ تو افضل ہے کہ حضرت موسیٰ افضل ہے؟ توجہ ہے، آخر سے توجہ ہے میرے بھائی۔ یہودی آ کر کہنے لگا کہ محمد یتیم عبداللہ تو مجھے بتا دے کہ تو افضل ہے کہ حضرت موسیٰ افضل ہے؟ اب رسول خدا نے سر سے لے کے پاؤں تک اس یہودی کو دیکھا، دیکھ کر کہا یہودی سن، آدم سے ترک اولا ہوا، جی آدم سے
ترک اولا ہوا؟ تو یہودی کہنے لگا ہاں ہوا۔ تو اس نے کہا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب آدم سے ترک اولا ہوا تو ترک اولا والی معذرت جب آدم نے اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانا چاہی تو آدم نے کیا کہا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا کہ آدم نے کیا کیا اور اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو رسول خدا نے فرمایا اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ آدم نے کیا کیا تو اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو رسول خدا کہنے لگے آدم نے پکار کر کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما انجیتنی، اے اللہ جب میں تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دیتا ہوں تو پھر تو مجھے معاف کیوں نہیں کرتا؟ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ اس سے آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ نوح، جب نوح نے اپنے سفینے کو روانہ کیا، جب درمیانے گرداب میں کشتی ہچکولے کھانے لگی، ہچکولے کھاتے ہوئے نوح کی زبان سے نکل گیا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، اے اللہ جب میں تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دیتا ہوں پھر تو مجھے بچاتا کیوں نہیں؟ اس سے آگے فرماتے ہیں لما القی ابراہیم فی النار، جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم نے پکار کر کہا اللہم انی اسألک بحق محمد، توجہ فرمائیے گا، اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، اے اللہ جب میں تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دیتا ہوں پھر تو مجھے آگ سے امان کیوں نہیں دیتا؟ ادھر ابراہیم کی زبان سے یہ نکلا، ادھر اللہ کی آواز آئی قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ توجہ فرمائیے گا، ابراہیم نے کہہ دیا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد۔ اس سے آگے فرماتے ہیں لما القیا یوسف فی غیابت، توجہ فرما رہے ہیں لما القیا یوسف فی غیابت الجب، جب یوسف کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا گیا تو یوسف نے پکار کر کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد۔ اب اس یہودی کو کہتے ہیں یہودی سن، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا فرعون کے دربار میں پھینک دیا، جب عصا اژدہا بن گیا، اژدہا بننے کے بعد فاوجس فی نفسہ، موسیٰ دل ہی دل میں گھبرانے لگے، اللہ نے آواز دی لا تخف ڈرنا ان اللہ معنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے پکار کر کہہ دیا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما انجیتنی، اے اللہ جب میں تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دے رہا ہوں پھر تو مجھے بے خوفی عطا کیوں نہیں کرتا؟ ادھر موسیٰ نے یہ کہا، ادھر رسول خدا فرما رہے یہودی سن لو ادرکنی موسیٰ، اگر موسیٰ آج کے دن آ جائے اور مجھے پالے لم یقر بنبوتی، اور میری نبوت کا اقرار نہ کرے ما نفعتہ بنبوہ، تو اس کی نبوت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ آپ سلامت رہیں، یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، چونکہ 3 سال مجھے ہو گئے ہیں ادھر حاضری ادا کرتے ہوئے، یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج آپ کے سامنے میں تھوڑی سی لب کشائی کر رہا ہوں۔ تو آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ یہ جو آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اس آیت کے تحت تمام انبیاء ہمارے رسول کے امتی ہیں، اور تمام انبیاء کی نبوت کا دار و مدار اقرار نبوت محمدی میں ہے۔ ایک اور آیت میں اس کا ترجمہ اگر کر دوں تو خداوند عالم اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میں آخری نبی، درود پڑھیے محمد علیہ، جب میں آخری نبی کو بھیج دوں گا تو تمام انبیاء مجھ سے وعدہ کرو اس پر ایمان بھی لے کے آؤ گے اور اس کی نصرت کا بھی وعدہ کرو، اس کی نصرت بھی کرو گے۔ تو آپ تمام احباب مجھے بتائیں کہ وہ کون سا نبی ہے کہ جو رسول خدا کی مدد کرنے جنگ خیبر میں آیا تھا؟
واہ واہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ وہ کون سا قرآن کہہ رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ ہر نبی اس کی نصرت کا وعدہ کرو، تو پھر مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا نبی ہے کہ جو رسول خدا کی مدد کے لیے خندق میں آیا تھا، خیبر میں آیا تھا، احد میں آیا تھا؟ وہ کون سا نبی ہے کہ جو رسول خدا کی مدد کے لیے آیا تھا؟ تو میں رسول خدا سے سوال کروں گا کہ یہ جو خدا نے فرما دیا کہ ہر نبی نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم نبی کی نصرت بھی کریں گے، اس کی مدد بھی کریں گے، اس پر ایمان بھی لے کے آئیں گے، کوئی نبی تو نظر نہیں آتا کہ جو ہر جنگ میں رسول خدا کی مدد کے لیے آیا ہو۔ تو جب میں نے سوال کیا تو رسول خدا نے یہ حدیث بھی فرما دی، من اراد ان ينظر الى آدم فی علم ونوح فی حلم وابراہیم فی خلۃ وموسیٰ فی ہیبۃ وعیسیٰ فی زہد وایوب فی صبر لم یحسو الی الوجہ علی بن ابی طالب۔ میری امت کا اگر کوئی فرد چاہتا ہے کہ وہ آدم کو اس کے علم میں، نوح کو اس کی نجابت میں، ابراہیم کو اس کی خلت میں، موسیٰ کو اس کی ہیبت میں، عیسیٰ کو اس کے زہد میں، ایوب کو اس کے صبر میں، یوسف کو اس کے جمال میں، محمد کو اس کے کمال میں دیکھے، تو وہ کس کو دیکھے؟ قرآن کو دیکھے کا نہیں، کعبہ کو دیکھے کا نہیں، کعبہ کی دیوار کو دیکھے کا نہیں، کعبہ کے غلاف کو دیکھے کا نہیں، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْوَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی۔ بس دو جملے مصیبت کے آپ کے سامنے عرض کر کے میں اپنے عزیز کے حوالے منبر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیشہ ان جیسے ذاکروں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ خداوند عالم یہ جو میرے لیے خود بہت دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعا خداوند عالم مستجاب فرمائے۔ دو جملے مصیبت کے کہہ کر میں عزیز کو منبر دینا چاہتا ہوں۔ عزاداران مظلوم حسین، جب امام حسین نے 8 شعبان کو مکہ کی سرزمین پر اپنا قدم رکھا تو کوفیوں کے برابر بہت سے خطوط جو امام کی طرف ارسال کیے گئے، ان میں امام نے اس کی تصدیق کے لیے اپنا سفیر بنا کر جناب مسلم کو روانہ کیا۔ کتنا مقام عظمت ہے حضرت مسلم کا کہ وہ حسین جیسے امام کے سفیر بن کے گئے۔ بس میں مختصر کرتا چلوں، جب مسلم نے کوفہ کی مسجد میں نماز مغربین ادا کی تو اکیلا مسلم کبھی دائیں دیکھتا تھا، کبھی بائیں دیکھتا تھا، غریب کا سہارا بننے والا کوئی نہیں تھا۔ کوفہ کی گلیوں میں غریب اکیلا جا رہا تھا، یا جاتے جاتے تقدیر طوہ نامی عورت کے گھر کے سامنے اسے لے آئی، جو طوہ اپنے دروازے پہ کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم نے 2 گھونٹ پانی کا سوال کیا، طوہ نے 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر پانی کا تشت مسلم کو دیا۔ میں عرض کروں گا جناب مسلم، آپ کی قسمت پر میں قربان ہو جاؤں۔ آپ نے 1 مرتبہ کہا تھا طوہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دے۔ میں قربان جاؤں اپنے امام حسین پر کہ جو 3 دن کا بھوکا بھی تھا، 3 دن کا پیاسا بھی تھا۔ میں قربان جاؤں علی اصغر پر کہ جو 3 دن کا بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا۔ سکینہ رو کے کہتی تھی چچا عباس 2 بوند پانی کا سوال کرتی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی الکافرین۔